تکن اور چاہیے کہ ہو ضرور ہو منکم تم میں سے امتن ایک ایسی جماعت ایسا گروپ جس کی ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے. اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر سے ایک ایسا گروپ ہونا چاہیے جن کی یہ ڈیوٹی ہو یدعون الی الخیر جو لوگوں کو بلائیں نیکی کی طرف, ویأمرون اور حکم دیں بالمعروف اچھے کاموں کا, وینہون اور منع کریں عن المنکر منکر کاموں سے برے کاموں سے, وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ حقیقت میں ہم المفلحون کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں تم میں ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, جن کی کیا ڈیوٹی ہو نیکی کی طرف بلائیں برائیوں سے منع کریں, اور حقیقت میں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. کامیابی حقیقی کس میں ہے؟ اس چیز کے اندر جو بیان کیا جا رہا ہے, نیکی کا حکم برائیوں سے منع کرنا, یہ کامیابی ہے. ایسے لوگ کامیاب. ولا تکونوا, اب دیکھیں نا کیا فرما رہے ہیں اللہ کہ ایک گروپ کی ڈیوٹی یہ ہونی چاہیے تم میں سے جن یہ کام ہو. اب گروپ کا جو ہے نا, اب گروپ کوئی بننا چاہے بھی تو کیا ہے, نہیں بن سکتا, کیونکہ وہ بزنس کرے گا, کام کرے گا, بچے بیوی پالے گا, گھر چلائے گا, یا یہ کام کرے گا. جواب کچھ ٹائم نکالنا چاہیے, ہر چیز کو ٹائم دینا چاہیے. اسلام کو اسلام کا ٹائم دو, بیوی بچوں کو بھی ٹائم دو. اللہ کے نبی سب کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو لوگ جو گروپ ایسا ہے نا قرآن و سنت کا کام کرنے والا, اس کے ساتھ تعاون کریں گے اگر لوگ, تو وہ آگے چل کے یہ کام پھیلائے گا. ان لوگوں کا بھی ٹھیک ہے, لوگ ایکسپرٹ نہیں ہیں لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت دینے میں, لیکن جو ایکسپرٹ ہیں گروپ ہے ان کی ہیلپ کریں, ان کی ہیلپ کریں کہ بھئی آپ کا جو ہے نا خرچہ ہم اٹھاتے ہیں آپ کے گھر کا, آپ اسلام کا کام کرو آگے. ٹھیک ہے, ہم نہیں کر سکتے اسلام کا کام, ہماری نہیں ہے اتنی سمجھ, نہ ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں, نہ اسلام کا ہمیں اتنا علم ہے. آپ کو علم ہے تو ہم چلو پیسہ خرچ کرتے ہیں, آپ آگے بڑھو, فکر نہ کرنا, گھر بار آپ کا ہمارے ذمہ, ہم چلائیں گے انشاءاللہ. فل نہیں چلا سکتے, کم از کم منتھلی آپ کو اتنا ہم پے کریں گے. آپ اسلام کا کام جو ہے جاری رکھو, رکنا نہیں چاہیے اسلام کا کام. لوگوں کو برائیاں سے منع کرو, نیکی کا حکم دو, تاکہ دنیا میں فتنہ فساد ختم ہو اور نئے سے نئے مسلمان بنیں, اسلام کی طرف آئیں. اچھا آگے کون سا لفظ ہے جی؟ ولا تکونوا, آگے کیا ہے لفظ پہ ہے نا نظر, ولا تکونوا, ہاں, اور نہ تم ہو جاؤ کالذین, ان لوگوں کی طرح, تفرقوا جو جدا جدا ہو گئے, الگ الگ ہو گئے, ہے جی, ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا, ایک بن کے رہو تاکہ تمہاری عزت ہو. واختلفوا, جو لوگ فرقہ فرقہ ہو گئے نا, واختلفوا اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا, من بعد اس کے بعد, جاءہم البینات کہ آ گئی تھی ان کے پاس نشانیاں, واضح ریفرنسز, اس کے باوجود انہوں نے آپس میں اختلاف کیا, فرقے بنائے. وَأُولَئِکَ اور یہ لوگ, لہم ان کے لیے, عذاب عظیم بڑا عذاب ہے. جو لوگ بھی اس قرآن و صحیح حدیث قرآن و سنت سے ہٹ کے فرقہ بناتا ہے اس کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ اکبر. آگے اللہ فرما رہے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, جس دن سفید ہوں گے کئی فیسز چہرے, وتسود وجوہ اور بلیک ہوں گے کئی فیسز, ہیں جی. فَأَمَّا الَّذِينَ پس لیکن وہ لوگ کے اسودت وجوہہم کالے بلیک ہوں گے ان کے چہرے, ان سے کہا جائے گا اکفرتم, کیا تم نے کفر کیا تھا, بعد ایمانکم اپنے بلیو کرنے کے بعد, ایمان کے بعد.
فذوقو یعنی ایمان لانے کے بعد کافر بن گئے تھے تم، فذوقو پس اب مزہ چکھو، العذاب عذاب، ٹھیک ہے، فذوقوا العذاب عذاب کا مزہ چکھو، عذاب چکھو اب، بما کنتم تکفرون جو تم کفر کرتے تھے، انکار نہ شکری، ہے جی، نان بلیور بنے ہوئے تھے، ہے جی، وَأَمَّا الَّذِينَ ہے جی وہ لوگ ابیضت وجوہہم کہ وائٹ ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ وہ کہاں ہوں گے؟ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون وہ اس رحمت میں سے نکالے نہیں جائیں گے بلکہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو لوگ نیک ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اور یہ کوئی سٹوریز نہیں ہیں، تلک یہ آیات اللہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا ہم انہیں پڑھتے ہیں، علیک آپ پر، بالحق حق کے ساتھ، اور یہ سن کے بس اٹھ جاؤ درس سن کے ختم، یہ چیز نہیں ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ تلاوت اللہ نے بھیجی ہے، تلاوت کرتے ہیں، وَمَا اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ نہیں یرید و ارادہ کرتا ظلم کرنے کا للعالمین جہان والوں پر، ظالم نہیں ہے اللہ، یہ تمہارے فائدے کے لیے اتارا ہے اللہ نے، جس کو تم اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہو، ہاں جی، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ما جو کچھ بھی فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات، ہے جی، کنتم خیر امت، اب یہ پاورفل آیت آگے بیان ہو رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں ایک نا عزت والا لقب دینے لگے ہیں آپ کو اور مجھے، آپ لیسن پڑھ رہے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہمیں ایک بہت اچھا جو ہے نا ریوارڈ دینا چاہ رہے ہیں، نام ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت تم بہترین لوگ ہو، اللہ اکبر، اللہ نے آپ کو بولا ہے، مجھے بولا ہے کہ تم بہترین ہو، جو بھی قرآن جو بھی اس امت میں ہے وہ بہترین ہے، آپ اور میں ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم سے اللہ مخاطب ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ بہترین ہو، تم بہترین ہو، اب بہترین کسی کو کہا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا، کیوں بہترین ہے یا اللہ؟ اس لیے کہ اخرجت للناس تم لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو، نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، لوگوں کو جا کے کیا کرنا ہے جی؟ تأمرون بالمعروف، اللہ نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو اور لوگوں کو تم نے نیکی کا حکم کرنا ہے، تأمرون بالمعروف اس لیے بہترین ہو کہ لوگوں تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائیوں سے منع کرتے ہو، صرف لوگوں کے لیے نہیں، لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہو، وتؤمنون باللہ خود بھی ایمان رکھتے ہو، خود بھی بلیو رکھتے ہو، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اعضاء سے اعمال کرتے ہو، یعنی وہ انسان بہترین ہے جو یہ کام کرتا ہے، اور اس کے الٹ وہ بہترین نہیں ہے، اس میں وہ شامل نہیں ہے جو اس کام سے، اب اللہ نے نا، اب درخت کا کیا میننگ اپنا مقصد ہے پیدا کرنے کا کہ پھل دے، بھینس کاؤ بندہ کیوں لاتا ہے؟ کہ وہ دودھ دے، اگر دودھ ہی نہیں دیتی تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں تم اگر نیکی یہ نہیں کرو گے دین کا کام تو میں تمہیں ہٹا کے دوسرے لوگ لے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ مثال نہیں لیکن بات سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ درخت جو پھل نہیں دیتا، سایہ نہیں دیتا ہے جی، اس کو نکال کاٹ کے تو جلانے کے ہی کام آتا ہے نا، جلا دیتے ہیں اس کو، جس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں، تمہاری ڈیوٹی کیا تھی؟ اور تم پڑھ کے ان چیزوں میں گئے ہو دنیا میں آ کے، ڈیوٹی کیا تھی؟ دو کام، نیکی کا حکم کرنا، برائیوں سے منع کرنا، ٹھیک ہے جی؟ نیکی کا حکم اور برائیوں سے منع،
نہیں جی مولوی صاحب اپنے کام سے کام رکھو. اور اللہ کے بندو قرآن میں اللہ ایک اور جگہ فرماتا ہے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس آدمی سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. خود بھی نیک اعمال کرے اور کہے کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں، مسلم ہوں. حدیث میں فرمایا تم میں سے جو بھی برا کام دیکھے، گناہ دیکھے، ہاتھ سے روکے. نہیں طاقت زبان سے روکے، وہ بھی طاقت نہیں ہے. دل میں برا جانے، دل میں برا جاننا سب سے کم درجے کا ایمان ہے. دل میں جہاں برا جانو گے وہاں محفل میں نہیں بیٹھو گے. تم بیٹھے ہوئے تو سمجھو اپنے کم درجے کا ایمان برا جاننا تھا دل میں، وہ بھی نہیں ہے تمہارے اندر. رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکال دیا جائے گا. رائی کے دانے کے برابر کیا تھا ایمان؟ دل میں برا جانو گناہ کو اور اس محفل کو چھوڑ دو، اس فنکشن کو نہ اٹینڈ کرو. یہ بھی نہیں ہے تمہارے اندر تو پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ. نہیں جی اپنے کام سے کام رکھو. ہے جی لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو بھائی؟ اچھے طریقے سے روکو، سمجھاؤ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہاں پر نا اللہ نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے اخلاق کے ساتھ پیار محبت سے لوگوں کو اسلام سمجھاؤ. فرمایا نا میری امت کی مثال کشتی کی طرح ہے. حدیث ہے کشتی کی دو منزلیں ہیں، اوپر والی نیچے والی. نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر جاتے ہیں، پانی کی ٹینکی اوپر ہے، اتنے دور سے آنا جانا. پھر وہ کہتے ہیں یار کیا کریں اتنے دور سے، وہ بھی تانگ ہوتے ہیں، ہم بھی بار بار اوپر نیچے آ کے ایسے کرتے ہیں. یہ جہاز کا نیچے سے پھٹا توڑ کے نیچے سے تازہ پانی نکال لیتے ہیں. ہے جی نیچے سے تازہ پانی نکال لیتے ہیں، وہ توڑنا شروع کر دیتے ہیں جہاز کو. اگر وہ توڑ دیں گے تو کیا کریں گے؟ خود بھی مریں گے، اوپر والے بھی مریں گے، کیونکہ جہاز ایک ہے منزلیں دو ہیں. اب اوپر والوں کو ان کی اس توڑنے کی خبر ہو جاتی ہے، وہ آ کے ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے یا کیا کہیں گے تم اپنی کرو، ہم اپنے کام سے کام رکھو بھائی. ہم توڑ رہے ہیں اپنی منزل توڑ رہے ہیں نا، تمہیں کیا جاؤ ہماری مرضی. تم کون ہوتے ہو؟ فرمایا امت محمدیہ اس طرح ہے. عذاب آئے گا تو نیک بھی بیچ میں رگڑے جائیں گے. جو بس حاجی صاحب مصلے سے اٹھتے نہیں تھے، ساتھ نہ گھر والوں کو سمجھایا نہ اپنے پرایوں کو سمجھایا، بس اپنی جنت کھڑی کی. فرشتے اللہ بھیجتا ہے نا جاؤ فلاں قوم کو تباہ کر دو، فرشتہ واپس آ جاتا ہے یا اللہ ادھر تو فلاں تیرا نیک بندہ بھی ہے جس نے کبھی بھی گناہ نہیں کیا. فرمایا اسی سے شروع کرو، عذاب سب سے پہلے اس کے اوپر نازل کرو. اس نے اپنی جنت کھڑی کی، لوگوں کو سمجھانے کی زحمت ہی نہیں کی کبھی. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو یہ بات ہے نیکی کا حکم کرنا، برائیوں سے منع کرنا. اور جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں تم میں ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے، ایسا گروپ تیار کرنا چاہیے ہمیں. اگر کوئی ہے تو اس کی ہیلپ کر کے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، آگے پھیلانا چاہیے. نہ کہ وہ دو مہینے 4 مہینے 10 مہینے کر کے تو بیٹھ جائے جی، خرچے سے تنگ آ کے بس بیٹھ جائے. نہیں جی ہم نہیں کر سکتے آگے، ہمارے تو حالات ہی نہیں ہیں. بھئی ہیلپ ایک دوسرے کی کریں گے تو چلیں گے آگے. جیسے نان مسلمز ہے نا، یہاں تک مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ جوس ہے نا، جوس آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے نا کوئی جوس، تو سارے جوس اس کو پروموٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. اس کو کسی کی ملازمت نہیں کرنے دیتے، نوکری نہیں کرنے دیتے لیبر میں. سارے یہودی مل کے پیسے اکٹھے کر کے تو اس کو اپنا بڑا بزنس اوپن کر کے دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری فیملی کا بندہ، ہماری یہودی فیملی کا بندہ، خونی فیملی نہیں ہے بلکہ ایک عقیدے کی فیملی، یہ باہر کیوں کسی کے پاس رولے. جی ان کو اتنی غیرت ہے، ہمیں اسلام کی آج ہماری کدھر ہے ہماری پرواہ. اللہ سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.